بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ 28 شعبان 1446 ہجری مطابق 27 فروری 2025 عیسوی الخمیس اور جمعرات کا دن۔ اس دن جو پیغام تھا شارجہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں، اس کا عنوان تھا تدبر القرآن عند الصحابہ رضی اللہ عنہم، قرآن کریم کا تدبر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قرآن کا تدبر، قرآن میں غور و فکر کرنا کس طرح تھا، کس طرح وہ اس پہ غور کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے اور اس سے اپنا کو جوڑتے تھے، اس کی مثال دی ہے۔ فرمایا کان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اذا تلا هذه الآیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اس آیت کو پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ کون سی آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا، انا یعنی سے ہے، اوان سے بنا، اوان مانے وقت، اس سے انا یعنی انیون ہے نا، انا یعنی انیون کے مانے وقت کا آنا، تو الم یعنی کیا وقت نہیں آیا، تو اصل تھا یعنی، یا حرف علت کو گرا دیا لم کی وجہ سے، کیونکہ لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو جزم دے دیتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیتا ہے۔ تو الم یعنی کا مطلب ہے الم یأتی الوقت، کیا ابھی وقت نہیں آیا۔ الم یحن بھی ہو سکتا، الم یحن، حان یحین، اس کے معنی وقت کا آنے کے ہیں۔ الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کا جب ذکر ہو، اللہ کا ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، یا یوں بھی جب اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کا بیان ہو تو ان کے دل ڈر جائیں۔ یہ اتنا ٹکڑا ہے اس کے میں، پوری آیت اس طرح ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ حق نازل ہوا ہے، جو حق نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں۔ تو یقول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس کو پڑھ کر کے، بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں اے رب، کیوں نہیں اے رب، یعنی یقیناً وقت آ چکا ہے اور ہم اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے لیا؟ الدر المنصور، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدر المنصور، جلد 8 صفحہ نمبر 59، یہ تھا اس کا الخمیس۔ اس کے بعد الجمعہ، جمعہ کے دن جو تھا، جو جمعہ کو تاریخ تھی 29 شعبان 1446 ہجری مطابق 28 فروری 2025 عیسوی، تو اس میں جو عنوان تھا وہ تھا حکم صیام یوم الشک، شک کے دن روزہ رکھنے کا حکم۔ شک کا دن کون سا ہے؟ شک کا دن یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو اگلا دن جو ہوگا وہ 30 شعبان کا ہوگا، 30 شعبان۔ لیکن 30 شعبان کو کوئی آدمی یہ سوچے کہ ارے بھائی چاند نظر نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے حقیقت میں رمضان ہو، اور اس دن وہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھے، تو اس کو کہتے ہیں شک کے دن روزہ رکھنا۔ تو اس سے منع کیا گیا، رمضان کی نیت سے 30 شعبان کو روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ جب چاند نظر نہیں آیا تو یقیناً وہ شک، وہ شعبان ہی کا دن ہے، اس کو رمضان کا سمجھنا غلط ہے۔ ہاں، نفل کی نیت سے رکھنا یا قضا اگر رکھنا، قضا ہے، قضا کے طور پر رکھنا، یا اس دن نظر مانی تھی اور اس دن وہ پڑ گیا وہ دن، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن رمضان کی نیت سے احتیاط کے طور پر یہ سمجھنا کہ شاید رمضان ہو، شک کی بنیاد پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا یوم الشک هو اليوم الذي يشك فيه
او المتمم لشعبان ام بدایت رمضان، شک کا دن وہ دن کہلاتا ہے جس میں یہ شک ہو کہ کیا اس سے 30 شعبان یعنی شعبان مکمل ہو رہا ہے، یعنی 30 شعبان ہے یہ، یا رمضان کا آغاز ہے۔ یعنی چونکہ 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن یہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ 30 شعبان ہے یا رمضان شروع ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا صرف شک ہے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر تم کو چاند نظر نہ آئے تو پھر تم 30 مکمل کرو، تعداد پوری کرو 30۔ تو بہرحال شک کا دن ہے۔ وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صومہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم، جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ ابو القاسم کنیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے ان کی نافرمانی کی، یعنی یہ صحیح نہیں ہے شک کے دن روزہ رکھنا۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2334، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 686۔ اس لیے شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ھذا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔